اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بالاسلام، والحمد للہ بالایمان، والحمد للہ بالقرآن، والحمد للہ الذی من علینا بربنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے حضور سیدنا و مرشدنا غوثنا غیاثنا مغیثنا خود ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی ہیکل سمدانی صاحب الاشارات والمعانی معدن الجود والفضل والاحسان دافع البلاء والآفات والعلام واسع اللطف والکرم خد الاقطاب فرد الاحباب سر المصطفیٰ ولد المرتضی سید الاولاد الحسن لب الحسین ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقالات کے مجموعہ فتوح الغیب کے بیان کا آغاز کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی صدقے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان کی مطہر آل پاک صلوات و سلام اللہ اجمعین کے، اور حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شیوخ کرام کے اس کوشش کو کامیاب اور مقبول فرمائے، اور حضور پیر دستگیر کے فضل و کرم سے اس فقیر حقیر ننگی اسلاف اور تمام سامعین اور تمام قادری سلسلے کے سے وابستہ برادران طریق کو بہرور فرمائے، اور ان کے دامن کرم سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اور دنیا و آخرت میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے دامن پاک کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت صرف اہل عرفان و معرفت ہی صحیح طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ ہم غلام تو انہی صالحین کرام سے منسوب منقبتوں سے اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ذکر پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے کرم کا ذریعہ سمجھتے ہوئے بطور وظیفہ ورد کرتے ہیں۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندم درماندام جستو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطر ناشاد را کنشاد یا پیران پیر۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کے ضمن میں متعدد اولیاء اور علماء، بلکہ مخالف عقیدے کے علماء کرام کا بھی یہی بیان ہے کہ حضور کے کرامات حد تواتر کو پہنچ گئے تھے، اور حضور کی ہر ادا کرامت تھی۔ مختصراً اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ جب حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدمی ہذہ علی رغبت کل اولیاء اللہ، یعنی میرے یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت روئے زمین میں جملہ 313 ملاحظہ کریجئے، فگر کو غور سے ملاحظہ فرمائیے کہ 313 نسبت ہو رہی ہے بدر کے صحابہ کی طرف، کہ 313 اولیاء اللہ موجود تھے پورے عالم میں، بلاد مشرق و مغرب ہر جگہ۔ مکمل اس کی تفصیل ہے، اب اس میں جانا ضروری نہیں ہے، اس لیے اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ 313 اولیاء اللہ تھے، اور تمام نے ایک لخت بلا تاخیر آپ کے اس حکم کو قبول فرمایا اور اپنی گردنیں اس حکم کی مطابقت میں سرخم کر دی۔ اس کی حقیقت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ دنیا کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں رہنے والے بسنے والے حضور پیران پیر کے نام نامی اسم گرامی سے واقف نہ ہوں، اور آپ کا
سلسلہ جو سلسلہ قادریہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اس کی بہت ساری دیگر شاخیں بھی جو ہے دیگر علاقات میں اپنے بزرگوں کے ناموں سے منسوب ہوتی ہوئی پھیلتی گئی ہیں، سے وابستہ مریدین پورے عالم میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی گواہی ان عالی مرتبت اولیاء اللہ و بزرگان اہل تاریخ اور ان کے کلام سے واضح ہو جاتی ہے، جس کو سمجھنے سے ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ اکبر، پیران پیر آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم تو جان ہی نہیں سکتے آپ کے مرتبے کو، ہم تو بس صرف جو اولیاء اللہ آپ کے مرتبے کو اب بیان فرمائے ہیں، ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس کو کی بلندی و عالی مرتبت کو سمجھنے کی ہم صرف کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ کون و مکان سلطان الہند، اللہ اکبر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، اللہ اکبر اللہ۔ اب ان کے خلیفہ خواجہ خواجگان خواجہ خود الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جا ہر جگہ جو دستگیر فرما سکتے ہیں، حضرت غوث الثقلین، اللہ اکبر۔ یہ خواجہ خواجگان کے خلیفہ، خواجہ خواجگان ہندوستان کے تمام دنیا تاریخ چشتیہ کے دوسرے سب سے بڑے پیر ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں ہر جگہ جو دستگیری فرما سکتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ اب آئیے، دنیا میں مشہور و معروف عاشق رسول جن کے عشق کا چچا اولیاء اللہ اپنی خانقاہوں میں، اپنی محفلوں میں فرماتے ہیں، وہ ہیں حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ نام ایک چشمت حسن، نام دیگر چشمت حسن، ہائے ہائے ہائے، ایک نور امام حسن سے آیا، ایک نور امام حسین سے آیا، زاد و شد ایک نور پیدا، جو یہ دو نور ایک جگہ ملے، نام او غوث الورا، وہ ہیں غوث الورا۔ یعنی امام حسن و امام حسین کی مکمل نیابت کی شان کا اظہار ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے آپ نجیب الطرفین بھی ہیں۔ اب اسی طرح ہر ولی آپ کی سلطانی اور مخدومیت کا معترف ہے۔ دنیا میں کوئی ولی آپ کی مخدومیت اور آپ کی سلطانی سے اعتراض نہیں کرا۔ شاید معدود چند ایک دو لوگ کچھ کوشش کرے، مگر پھر بعد میں وہ لوگ رجوع کر لیے۔ وہ لوگ آپ کے اس قول سے کہ قدمی حاضر علی رغبت کل ولی اللہ سے، اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، معدود چند ہیں، ایک دو یا تین ہیں کچھ، پھر مگر بعد میں وہ لوگ جب ان پہ انکشاف ہوا، حقیقت واضح ہوئی، تو انہوں نے بھی اس کا اعتراف کر دیا اور آپ کی بارگاہ میں معذرت پیش کی۔ کیوں نہ ہو، جبکہ آپ کے اکتساب فیض کا راست تعلق منبع علم و حکمت نبی کریم علیہ السلام اور باب العلم حضور سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہے۔ کیونکہ مشہور بات ہے کہ جب آپ بغداد پہنچے تمام برسوں کی ریاضت کے بعد، تو لوگ آپ سے مخاطب فرمائے کہ آپ خطاب فرمائیے، تو آپ اعتراض فرمائیں، تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لا کے بولے، یا ابنی یخطب الناس، اے میرے بیٹے لوگوں سے خطاب کرو۔ تو آپ تکلفاً فرمائے کہ یا جدی انا عجمی، میں عجمی ہوں، اہل عرب کے سامنے زبان کھولنے سے مجھے حجاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، اور 7 مرتبہ آپ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالے۔ اسی طرح حضور سیدنا مولائے کائنات تشریف لائے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ لوگوں سے خطاب کرو، تو آپ نے وہی معروضہ پیش کیا، تو آپ نے کہا کہ منہ کھولو۔ تو
تو جب منہ کھولے تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لواء مبارک آپ کو اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو بولے کہ نبی کریم کا ادب پیش نظر ہے۔ تو اسی طریقے سے اب اس کا فیض کیا ہوا ظاہر میں کہ تاریخ کی تمام جتنی آپ کی کتابیں ہیں اور بڑی بڑی معتبر روایتوں سے بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ اس بات کی تصدیق کرے ہیں کہ آپ ہر ہفتے میں 2 واعظ فرماتے ہیں، اور 2 دن کے واعظ میں اب اندازہ لگائیے کہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ لوگ آپ کے درس میں آپ کے واعظ میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کرو کہ آج کے دور میں بغداد شہر کی آبادی ہمارے شہر کے حیدرآباد کی آبادی کی پاؤ برابر ہے۔ آج حیدرآباد میں اگر کسی جلسے میں اگر 1 لاکھ آدمی شریک ہو جائے تو اس کو عظیم الشان جلسہ مانا جاتا ہے، اور وہ پھر 1 مرتبہ اگر کوئی واعظ 1 مرتبہ آئے اور جب دوسری مرتبہ واعظ آئے تو وہ آبادی وہ حاضرین کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا تسلسل ہو تو بعد میں کچھ چند باقی رہ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر پیرانے پیر سرکار 30 سال سے اوپر آپ نے ہر ہفتے میں 2 مرتبہ واعظ فرمایا، اور دونوں ہر واعظ میں یہی تعداد رہی۔ کسی نے کچھ چند ہزار کا اختلاف آگے پیچھے ہے، مگر لاکھوں کے اوپر ہی جو ہے آپ لوگ، تو یہ کیا تھا؟ تو یہ تھا راس فیض نبی کریم کا، علی مرتضیٰ کا، جو آپ کو عطا ہوا، اور اس کی شان یہ ہوئی کہ پہلا آدمی اور آخری آدمی بغیر کسی مائک کے آپ کی آواز اسی طرح سنتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو کرامات ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی ولی سے اتنی کرامات صادر نہیں ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا اعتراف بہت ساری کتابوں میں بڑے بڑے معتبر علماء، معتبر اولیاء اللہ اپنی تصانیف میں، اپنے واعظوں میں اس کا بیان کر چکے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ فتوح الغیب، یعنی وہ غیب جس کا آپ کو الہام کیا گیا، وہ غیب جس کا آپ کو فتوح کیا ہے؟ صوفیاء کے پاس فتوح یعنی جو الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتوح۔ تو جو غیب آپ کے اوپر الہام کیا گیا وہ رہروان راہ سلوک، طالبان علم و عرفان و معرفت اور اہل اللہ کی تعلیم و تربیت کی غرض سے مقالات کی شکل میں مزین کیا گیا، اور ہم عرفان و معرفت کے اندھے و بہرے اس امید پر اس کی ورگردانی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کریم ہے اپنے کرم کے صدقے میں پیر دستگیر کے اور صدقے میں پیر دستگیر کے ہمارے اندھے پن اور بہرے پن کو دور کرے، اور آپ کے ارشادات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ مختصر تعارف تھا میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تبرکاً آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ میں یہ پہلا مقالہ شروع کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے حضور غوث پاک کی جو ہے کچھ منقبت میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ لوگ اس سے فیض حاصل کریں۔ اب آئیے مقالہ پہلا جو شروع ہوتا ہے اس میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے تمام احوال میں یعنی ہر حالت میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بجا لائے اور اس کی اتباع کرے۔ دوسرا، شریعت کے ممنوع افعال یعنی وہ کام جس کو شریعت نے منع فرمایا ہے سے مکمل اعتراض اختیار کرے۔ تیسرا، تقدیر الہی پر راضی ہو۔
اب یہ پہلے مقالے میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر آپ کو 3 باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ایمان کی سلامتی، تمہاری بقا، تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا سب سے بہترین ذریعہ میں تم کو سمجھا دے رہا ہوں۔ ان 3 باتوں کو تم پکڑ لو میری طرف سے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد تم کو دنیا میں آخرت میں رسوائی سے چھٹکارا ملے گا اور تم کو کامیابی تمہارے نصیب ہوگی۔ لہذا ایک مومن کی یہی شان ہے کہ وہ ان تینوں کو واجب قرار دے کر ہمیشہ ان کا قصد یعنی ارادہ کرتا رہے، انہیں اپنے نفس کے سامنے بیان کرتا رہے، یعنی بار بار ان باتوں کو اپنے نفس کے سامنے لائے، اپنے نفس کے ساتھ تکرار کرے، اب ہمیشہ اپنے باطن میں ان کی تکرار اور اعادہ یعنی ریپیٹ کرتا جائے، اور ان کے متعلق غور و فکر کرتا رہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو ہر وقت ان میں مشغول رکھے، یعنی اپنے جسم اپنی حرکات و سکنات کو تمام، یعنی اعضاء و آپ کی ہاتھ پیر آنکھ منہ ہر چیز جو آپ کی، اس کو جو ہے ان احکام کے تحت استعمال کرے، انہی احکام کے تحت پیش نظر استعمال کرے، یعنی آنکھ کو بری چیز دیکھنے سے منع کرے، کان بری بات سننے سے منع فرمائے، ہاتھ بری چیز چھونے سے منع کرے، حرام چیز چھونے سے منع کرے، پیر غلط جگہ جانے سے اعتراض کرے، تو یہ تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، تاکہ اس کا جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، وہ نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرے، کیونکہ قرآن پاک میں وارد ہے کہ یہ تمہارے اعضاء تمہاری گواہی دیں گے قیامت میں، یہی اعضاء کو ہم تمہاری گواہی کے لیے پیش کریں گے، تو جب وہ گواہ دیں گے تو اس وقت ندامت سے تم بچ جاؤ گے، کیونکہ وہ اعضاء وہی گواہی دیں گے جو تم ان کا استعمال کرے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کا استعمال اس کے لیے کرو جس کا آپ کو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اچھا، اب فرائض و واجبات جن کا حکم کیا گیا ہے اس کی مکمل اتباع کی جائے۔ جب تک ظاہری اعمال کو اس کے باطن سے مربوط نہیں کرو گے، یعنی دونوں کو اکٹھا نہیں کرو گے، محض یعنی مخفی فوائد اور اس کی روشنی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو عبادت کی صحیح لذت کا اٹھانا ہے تو ظاہر کو آپ کے باطن سے جڑانا پڑے گا۔ اسی طریقے کہ صوفیاء کرام کے پاس ہر عمل کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، حتیٰ کہ ظاہراً وضو بھی ہے، باطن وضو ہے، ظاہری غسل ہے، باطنی غسل ہے، اس کے بہت سارے طریقے بتائے وہ لوگ۔ تو جب تک کہ آپ کا باطن، جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور اس کے 9 باطن ہیں، اور ہر باطن کے 9 باطن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہر میں دیکھیے ایک حرف ہے، اس کے فرما رہے کہ 9 باطن ہیں، اور 9 باطن میں ہر باطن کے 9 باطن ہیں۔ اب اس کی تصدیق کہاں ملتی؟ مولا کائنات کے جملے سے فرماتے کہ اللہ اگر مجھے وقت دیتا تو میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کتابوں کے لکھتا۔ کیوں؟ کہ وہ قرآن کے ظاہر کے ساتھ ساتھ قرآن کے باطن سے واقف تھے۔ تو اسی طریقے سے ہر ظاہر تو ظاہر ہے مگر اس کا ایک باطن ہے، تو ظاہر اور باطن جب ملیں گے تو عبادت مکمل ہوتی ہے۔ صرف ظاہری عبادت سے کام پورا نہیں ہوتا، ہر ظاہر کا باطن ضرور ہے، اور جب تک باطن کا تعلق ظاہر سے نہ ہو، ظاہر بے نور اور بے اثر ہوتا ہے، ظاہر میں نور نہیں ہوتا۔ اسی لیے تجربہ ہے، آپ دیکھیے، استغفر اللہ، بعض لوگوں کو یہ بات سننے میں بری لگتی ہوں گی، مگر میں بغیر کسی پہ تنقید کرے
یا بغیر کسی کو نشانہ بنائے کہتا ہوں کہ ہم دیکھتے کہ بعض لوگ برسوں سے جو ہے نماز برابر پابندی سے پڑھ رہے ہیں مگر چہرے پہ نور نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ حکم کی اتباع تو کر رہے ہیں مگر اس کے باطن سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. اس کے باطن سے تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جو عبادت کا جو اظہار ہے ان کے دیکھیے اتنی عبادت کے بعد میں چہرہ کتنا منور ہونا چاہیے، چہرے پہ نورانیت کی کیا کیفیت ہونا چاہیے. کیونکہ جو بندہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 مرتبہ دیکھ رہا ہے تو اب اس کی نورانیت کی کیا کیفیت ہونا چاہیے. مگر چونکہ اندھا ہے، نہ وہ خدا کو دیکھ رہا نہ وہ خدا اس کو دیکھ رہا سمجھ رہا. دیکھیے ہماری عبادات کتنی ناقص ہوتی ہے کہ اگر خالی جیسے حدیث شریف میں ہے کہ ناقص ایمان یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ بندہ اللہ تم کو دیکھ رہا. اب اگر آپ اسی کو پیش نظر رکھے، آپ دیکھیے کہ ہم کسی بڑے عہدیدار کے پاس چلے جائیں یا بڑے جس سے غرض ہے وابستہ اس کے پاس چلے جائیں تو ہماری اٹینٹیوٹی کا لیول کیا ہوتا. پھر اللہ کے سامنے آپ کی اٹینٹیوٹی ایسی کیوں نہیں ہے کہ ظاہر میں جیسے کسی سے خوف ہے یا کسی سے لالچ ہے یا کسی سے کچھ مقصد ہے تو اس کے سامنے تو ہم گھنٹوں جو ہے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی التجا کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور جب خدا کے حضور کھڑے ہیں اور جب کہ خدا آپ کی طرف دیکھ رہا تو پھر یہ آپ کا اٹینٹیوٹی کا لیول آپ کا کہاں گیا. تو یہی وجہ ہے کیونکہ آپ کا باطن آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا باطن آپ سے جدا ہے. تو صرف ظاہر ہے تو ظاہر کی نظر آپ کی وہ مسجد کی دیوار تک جاری یا امام تک جاری یا سجادے تک جاری، اسی لیے آپ کو سوائے در و دیوار کے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو کم سے کم اگر آپ کو یہ محسوس کرے کہ اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی. آپ کی وہ جو نماز کی کیفیت ہے اس میں خشوع و خضوع کا درجہ بڑھ جائے گا. آپ میں جو بے اعتنائی اور جو بے رغبتی ہے اور صرف اس امید میں نماز پڑھیں کہ کب نماز ختم ہو اور میں مسجد سے باہر جاؤں، وہ فکر ختم ہو کے آپ کو نماز میں طوالت اور قیام اور سجود میں آپ کو طوالت پسند آئے گی. آپ زیادہ تر متوجہ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ جب رب میری طرف دیکھ رہا ہے تو میں کیوں اس دربار سے بھاگوں، کیوں میں اس دربار سے دوری اختیار کروں. تو یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کا باطن آپ کی ظاہر کی طرف متوجہ ہو. تو جب تک کہ باطن آپ کا متوجہ نہ ہو، آپ کا باطن ہوشیار نہ ہو، آپ کا باطن اپنی طاقت نہ بتائے، اپنا اظہار نہ اپنے ظاہر کے ساتھ میل نہ کھائے، آپ کو یہ فائدہ نہیں ہوگا. تو اہل اللہ کے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم اپنے باطن کو سنوارو. ظاہر تو سنوارنا آسان ہے، ظاہر کا سنوارنا آسان ہے کہ بے وضو کا وقت باوضو وضو کر لیے پاک ہو گئے. مگر غور کرو کہ ہم لوگ اگر ہم کسی بڑی ہم ہر دعوت کے اعتبار سے ہم اپنے لباس کو چنتے ہیں کہ بڑی دعوت ہے تو اس دعوت کے لیے وہ لباس بھی الگ ہے، اس کی کیفیت ہر چیز کا دیکھ سنبھل کے کہ وہ دعوت میں جانے کے قابل ہوئے یا نہیں ہو. اور خدا کے حضور آپ چلے جاتے ہو نیند کے کپڑوں سے، خدا کے حضور چلے جاتے ہو کہ بے رغبتی سے اٹھے اور سیدھا چلے گئے. آپ کو ذرا جب احساس کرنا پڑے گا کہ میں کس کے حضور جا رہا ہوں، تو دنیا کی تمام تر توجہ تو حضور اللہ تعالیٰ کے حضور ہونا چاہیے، جبکہ توجہ ہماری دنیا کی طرف زیادہ ہو گئی. تو اسی وجہ سے ہم کیونکہ ہمارے باطن کو ہم بالکل سلا کے رکھ دیے، اس کو نیند کے جو ہے گولیاں دے کے رکھ دیے. ہم اپنے ظاہر سے کام لے رہے ہیں اور بڑے تکبر میں ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک دی جائیں گی جو خشوع اور خضوع سے ادا نہ ہو. اور خشوع و خضوع کا تعلق ہی باطن سے ہے، ظاہر سے صرف بناوٹی انداز ہوتا ہے، مگر اس کے اندر جب تک خشوع و خضوع باطن داخل نہ ہو
آپ کا صحیح خشوع و خضوع، جس کا مطلوب ہے آپ کا رب، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے ظاہراً اتباع کی تکمیل کے دھوکے میں خوشی تو ہوگی، خوشی تو ہوگی، لیکن اصل فیض اور نور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اصل فیض اور نور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے، بہت ساری مثالیں ہیں، مگر اب برجستہ جو میرے دماغ میں ایک مثال آئی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے اور وضو فرما کے جب مسجد کی طرف آپ قدم بڑھاتے تو آپ کے تمام جسم کے بال کھڑے ہو جاتے اور آپ میں اتنی کپ کپی طاری ہو جاتی کہ لوگ پریشان رہتے کہ کہیں یہ گر نہ جائے، حالانکہ آپ اتنے عمر رسیدہ نہیں تھے، آپ کا وصال ہی 54 سال میں ہو گیا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اتنی بھرپور طاقت کے بعد میں یہ ضعف کس بات کا تھا۔ تو جب لوگ پوچھتے کہ امام آپ کی ایسی حالت کیوں ہو جاتی، تو آپ فرماتے کہ جس کے حضور پیش ہونا ہے اس کی جلالت اور اس کے خوف سے میری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے واقعات بہت سارے صحابہ کرام کے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وضع ہوتی تو سیدنا فاروق اعظم کے دانت کانپتے رہتے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں ہے کہ آپ کے دانت کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے باطن روشن تھے، ان کے باطن روشن تھے، تو اسی لیے ان کو معلوم تھا کہ ہم جا رہے ہیں کہاں پہ اور کس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ تمام چیزوں کو ایک پرانی کہانیاں سمجھ کے جو ہے مٹا دیا گیا۔ اب تمام توجہ صرف اور صرف ظاہر پہ رہ گئی، تو ظاہر سے آپ کو صرف ہاں یہ ہے، تو اس سے جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام، صحابہ کرام کے واقعات میں ایسے مضامین ملتے ہیں کہ حکم رب کی تعمیل میں ان کے ظاہر و باطن یکجا ہو کر ایسی یکسوئی اور وارفتگی پیدا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان سے اپنی رضامندی کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ جب عبادت کرتے تو آپ کی عبادت سے لوگ سمجھتے کہ جو ہے ان کی عبادت میں نفاق ہے، ان کی عبادت میں دکھاوا ہے۔ تو بعد حاسدین جو ہے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بہت کھولتا ہوا پانی آپ کے سر پر لا کے ڈال دیے، تو بولتے کہ سر کی یہ پوری کھوپڑی گل کے حتیٰ کہ آپ کے چہرے پہ اتر گئی اور پورا چہرہ بھی ایک طرف سے ہو گیا، اگر آپ کی نماز میں خلل نہیں پڑا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں آپ محسوس کرو تو جب آپ کو تکلیف ہوئی تو لوگ بتائے کہ کچھ ایسا ایسا ہوا تو بولے کہ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی ان کو کہ سامنے وہ حسن جلوہ فرما ہے، اب اس کے آگے کوئی چیز، کوئی دکھ اور کسی قسم کا ملال بھی نہیں ہو، تکلیف بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ مثالیں خالی کہانیاں کتابوں میں آپ کو پڑھانے کے لیے نہیں لکھی گئیں، یہ مثالیں اس لیے بتائی گئی کہ اس سے تم ادب کا طریقہ سیکھو، تم اپنے باطن کو روشن کرو، تم اپنے ظاہر کو منور کرو باطن کی مدد سے۔ تمہارے ظاہر کو منور کرنا ہے تو تمہارے باطن کو جگانا پڑے گا، باطن کو اپنی طاقت بتانے کا موقع دو۔ جب باطن تمہارا طاقتور ہو جائے گا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری قبر بھی منور، تمہاری آخرت بھی روشن۔ تو یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہ وہ سب کے باطن منور تھے، ان سب کے باطن منور تھے، تو اسی وجہ سے ان کے ظاہر اور باطن میں ٹکراؤ نہیں تھا، ان کے ظاہر اور باطن یکسوئی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے تھے۔ اسی لیے جب تک باطن مصفہ اور معاون نہ ہو، حکم کی مکمل تکمیل نہیں ہو سکتی۔
ظاہر کے عمل سے صرف آپ ایک ظاہری، دیکھو مثال کے طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری عبادات کیسے ہیں. کہ ایک لڑکا اسکول کو جا رہا اور اسکول پابندی سے جاتا، جب انہیں آیا ایک دن رپورٹ لے کے آیا تو کیا رپورٹ ہے؟ بولے یہ اٹینڈنس رپورٹ ہے. تو والد دیکھے، والدہ دیکھے، خوشی کا ماحول، پورا گھر خوشی سے مسرور ہے کہ ماشاء اللہ 100% اٹینڈنس، 100% اٹینڈنس. جتنے دن اسکول چلاؤ بچہ اتنے دن حاضر رہا، لیٹ بھی نہیں ہے کسی جماعت میں. تو اب باپ کی خوشی، ماں کی خوشی، بیٹا تم کو کیا تحفہ چاہیے، تم کو کیا چاہیے، تمہاری پسند کی کیا چیزیں بتاؤ، بڑے مسرور ہیں. ایک ہفتے کے بعد میں پروگرس رپورٹ لے کے آیا تو اردو میں بھی فیل ہے. یہ کیا ہوا؟ تو میرے بھائی اٹینڈنس کے اوپر توجہ دیے، اچھا کرے، مگر اٹینڈنس اسی لیے ضروری تھی کہ آپ کا پروگرس اچھا ہو. اب ہم صرف اٹینڈنس کے اوپر خوشی ہے تو بچہ تو وہی کلاس میں بیٹھنے والا ہے نا. پروگرس ہوا تو آگے کی کلاس میں جائیں گا، مگر پروگرس نہیں ہوا انہیں بیٹھ گیا، اور آپ بول رہے ہیں کہ اٹینڈنس بڑی پابند. تو نہیں، اٹینڈنس جب زیادہ ہوتی ہے تو یہ امید بڑھتی ہے کہ اس کا پروگرس بھی وہ لیول پہ ہوگا. تو خالی اٹینڈنس پہ توجہ دینا اور پروگرس کے اوپر توجہ نہیں دینا یہ کمخلی ہے، یہ جہالت ہے. تو جب اٹینڈنس اچھی ہے تو پروگرس بھی وہ میرٹ کا ہونا چاہیے، تو بچہ بھی نمبر بھی سب سے زیادہ لانا چاہیے. جب اٹینڈنس میں پورا تھا، یہاں نہیں ہے نا ویسا، اٹینڈنس پوری ہو رہی مگر سب رکھے کہ بے فیض بے نور بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہے. صرف یہ دعویٰ ہے کہ ہم بڑے عبادت. نہیں، آپ ہم سے اچھے ہوں گے مگر اللہ کے پاس آپ اچھوں کی فہرست میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس عبادت کا آپ کو حکم دیا ہے کہ اس میں آپ کو مخلص ہونا ہے، اور مخلص ہونے کے لیے، اخلاص کے لیے باطن کا ظاہر سے ملنا ضروری ہے. جب تک آپ مخلصین لہ الدین کے زمرے میں شامل نہیں ہوں گے. آپ فرما بردار ہو رہے ہیں مگر وہ فرما برداری ایسی ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، کام نہ سن رہے ہیں. جس کام کو بلایا گیا اس کے لیے آپ جا کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد میں کام کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کی بات سن لیا، ارے تمہیں بلایا تو کسی کام کے لیے تھا نا، تو کام کیوں نہیں کرے؟ آپ بلائے میں کھڑا ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے عبادت کو سمجھنا چاہیے. اچھا، اسی لیے جب تک تو ظاہری عمل سے حکم کی پابندی تو ہو جائے گی. اب ظاہری عمل سے کیا ہوگا کہ آپ نافرمانی کے زمرے سے بچ جائیں گے. کہ آپ حکم کی پابندی کے لیے چلو الحمدللہ آپ اتنا تو کام کرے کہ بھئی اذان ہوئی تو آپ نماز کو چلے گئے، جو حکم آپ کو دیا گیا وہ حکم کے لیے آپ پیش ہو گئے، مگر مقصد اور مدعا سے دوری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب نصیب نہیں ہو. اسی طرح دیگر تمام عبادات میں غور و فکر ضروری ہے. اسی لیے اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب جو ہے حجت اللہ البالغہ میں ہر رکن دین کا اس کے اسرار بھی بیان کریں. بھئی نماز، اس کے اسرار، کیونکہ آپ کو عبادت کے لیے بلایا گیا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، تو وجہ بھی جاننا ضروری ہے. جب آپ وجہ جانیں گے تو پھر اس کی حقیقت آپ کے سامنے آئیں گے، تو پھر آپ کے عمل میں ایک اخلاص پیدا ہوگا، آپ کی اس کوشش میں آپ کو کامیابی نہیں. اسی لیے ہر رکن کے، حج کے، زکوٰۃ کے، ہر ایک چیز کا ایک حکم کا ظاہر ہوتے باطن ہے. تو ان تمام چیزوں کو غور کرنے سے ہماری عبادات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر رضا پروردگار کرم فرمائے، رحم فرمائے، تو انشاءاللہ وہ عبادات قبولیت کے درجے کو پہنچیں گی. اب رہا شریعت میں جن کاموں کی ممانعت کا حکم وارد ہوا ہے، اس سے مکمل پرہیز اختیار کرنا ضروری ہے.
جو بات آپ کو فرما دی گئی کہ یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا. اب اس میں کوئی ہیلا بہانا، اس میں کوئی رعایت نکالنا اور اور نفس کی پیروی کرنا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہے. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہری طور پہ آپ کو فائدہ نظر آ رہا، ظاہری طور پہ آپ بہانے تلاش کر لے رہے ہیں، مگر دیکھو اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ استفتح بقلبی کا، کہ اپنے قلب سے سوال کرو. جب فتویٰ طلب کرنے جاتے تو فتوے کا جو سوال ہوتا ہے اس کو بولتے استصفا. تو بولے کہ اپنے قلب سے سوال کرو، کیونکہ انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا. خواہ کسی درجے کا انسان ہو، اس کا ضمیر صحیح رہنمائی کرتا. مگر ہمارا نفس ہمارے اتنا قابو کر لیا کہ ہم وہ صحیح رہنمائی کے باوجود ہم اس کی رہنمائی کو پس پردہ ڈال کے اپنی عقل کے حساب سے اپنے نفس کے مطابق جو ہے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اور جو ہمارے لیے نقصان کا سودا ہو رہا. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو اتنا پیارا قلب دیا اور فرمایا کہ یہ میرے رہنے کی جگہ ہے، تو آواز سنو اس کی آواز پہ چلو. تو جب اس کی آواز پہ سنیں گے چلیں گے تو آپ ہر وہ چیز جس کو شریعت میں منع کر دی گئی ہے، آپ اس کو جو ہے دل سے اس کو منع کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے. اس کی لاکھ لذتیں، اس کی جتنی جو ہے جو چکاچوند ظاہری چکاچوند ہے، اس سے آپ جو ہے مروب نہیں ہوں گے. کیوں کہ آپ کا قلب آپ کو رہنمائی کر رہا. تو قلب کی رہنمائی حاصل کرو. ظاہری رہنمائی میں ٹھیک ہے، ضروری ہے وہ بھی علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس جانا کو اچھی بات ہے، جاؤ. مگر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سے سوال کرو کہ کیا یہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ کو جواب مل جاتا. اب ہم لوگ جو ہے یہ فتوے جو طلب کرتے ہیں، یہ ہمارے بہانوں کے لیے، ہم اپنی فائدے کے لیے اس کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں. تو سب سے بڑا فتویٰ دینے والا آپ کا ضمیر ہے، تو آپ اسی کی بات سنتے رہو، تو آپ کو ہمیشہ صحیح رہبری، صراط مستقیم پہ چلنے کی انشاءاللہ توفیق عطا ہوگی. اب اس معاملے میں ایک اچھا واقعہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس کو منع کرنے کی چیز، یعنی شریعت میں جو چیز منع ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی سے بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ بہلول دانا کے پاس گئے. تو خواجہ بہلول دانا سے پوچھے کہ بھئی اچھا جنید، یہ بتاؤ کہ آپ تو بڑے عالم دین ہیں، کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفیہ، امام الاولیاء، امام الصوفیاء، امام العلماء بھی ہے. تو آپ جو ہے جو شریعت کا طریقہ ہے وہ تمام طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے بیٹھنا، اس طریقے سے کھانا، اس طریقے سے. تو خواجہ بہلول دانا فرمایا کہ تم اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے بزرگ ہو کہ تم کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. تو اب چونکہ اہل اللہ تھے، اہل معرفت تھے، وہ جانتے تھے کہ خواجہ بہلول کے پاس اس سے اچھی کوئی دوا ہے، اس سے اچھا کوئی جواب ہے. آپ فرمائے کہ اچھا خواجہ بہلول دانا، میں تو جو معلوم تھا وہ آپ کو بتا دیا، اب ذرا آپ بتائیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. تو حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو جنید، سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ طعام حلال ہے یا حرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طریقے سے پرانے زمانے کے علماء کرام کے بارے میں بہت بڑے جو علماء حق تھے، ان کے بارے میں ایسی بہت ساری چیزیں روایتوں میں ملتی ہے کہ اگر وہ لوگوں کے پاس کوئی دعوت آتی تو پہلے وہ لوگ دریافت کرتے تھے کہ یہ دعوت دینے والے کی کمائی کا ذریعہ معلوم کرو. اگر ان کی اطلاع کے مطابق اس کی کمائی میں ذرا بھی کوئی مشکوک چیز ان کو معلوم ہو تو وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے وہ دعوت سے اعتراض کرتے ہیں. کیوں کہ کوئی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ چلے، کیونکہ حرام جو ہے وہ ہے وہ آگ ہے، نور کو جلا کے، اور آگ کا کام ہی ہے
کہ اپنے مخالف کو جلا دے، تو آگ جو ہے وہ نور کو جلا دیتی ہے، تو تمام عبادتیں ریاضتیں سب ضائع ہو جاتی ہے۔ تو حرام سے بچنا، اب کتنی بڑی بات سرکار جنید سرکار بہلول دانا فرمایا، بھائی ہم لوگ کہاں کرتے وہ تمیز، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دعوت دینے والے کے پاس اچھی چیز ہے بری چیز ہے۔ تو لہذا اب اسی طریقے سے صالحین کا طریقہ ہوتا کہ وہ اپنی باریک بینی سے ممنوع کاموں کا احتساب کرتے ہیں۔ شریعت کے احکام دو طریقے سے وارد ہوتے ہیں، ایک حکم کا ذریعہ جو قرآن و حدیث سے واضح ہے، جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک دوسرا ہے اشارے کے ذریعے، جو مخلصین اور اہل اللہ اپنے اوپر نبی کے اشارے سے بھی جو باتیں ان تک پہنچی اس کو بھی حکم رسول کے مترادف فرض و واجب قرار دیتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی نیا مکان پختہ مکان بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے بولے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دیے، خاموشی اختیار کرے۔ صحابی تھے، سمجھ گئے جا کے اپنا مکان توڑ کے وہ آ کے وہ السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام پختہ مکان بنانے کو پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ حضور کا اشارہ یہ تھا کہ جب تیرا خیامی مختصر عرصے کے لیے ہے تو پھر یہ پختہ مکان تیرے لیے کیوں ضروری ہے؟ مگر اب چونکہ حکم صادر نہیں فرمایا، تو حکم صادر نہیں فرمانے کی وجہ سے آج ہمارے لیے بلڈنگ بناؤ، محل بناؤ، گھر بناؤ، شاندار جو کرنا ہے سب حلال ہو گیا، سب ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں رہی، کیونکہ حکم نہیں ہے سرکار۔ اب یہ اشارہ تھا، اب یہ اشارہ کام آیا۔ جتنے اولیاء اللہ کی تقریباً 99% اولیاء اللہ کی تعلیمات میں دیکھ لو آپ کہ کوئی اپنی زندگی میں کوئی پختہ مکان نہیں بنایا، کیونکہ وہ لوگ اس اشارے کو بھی رسول کریم کا حکم سمجھتے تھے۔ رسول کریم تو پتہ چلا کہ حکم نبی دو طریقے سے ہوا، ایک حکم کے ذریعے جو ظاہراً حکم ہوا اور ایک اشارے سے۔ تو اولیاء اللہ ان اشاروں کو بھی نبی کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے اوپر فرض کر لیے۔ کیوں؟ کہ ان کو محبت رسول اس درجے ان کے رگ و پے میں سریت کر گئی تھی کہ وہ نبی کے اشارے کو بھی ضائع نہیں کرے، اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی خوشی سمجھ کے اس پہ بھی عمل کرنا جو ہے ضروری سمجھے۔ تو اسی لیے اہل دنیا اور اہل اللہ کے اعمال میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اہل دنیا کے پاس ظاہری حکم کی پابندی ہے، اور اہل اللہ کے پاس ظاہری حکم کے ساتھ ساتھ اشاروں کی بھی پابندی ہوتی ہے۔ اب آخری مسئلہ ہے تقدیر الہی۔ تو تقدیر الہی یعنی قضاء و قدر۔ تو قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کی مرضی مانتے ہوئے سر تسلیم خم کرنا اور بغیر کسی اعتراض کے اس کے فیصلے کو قبول کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ جو مرضی مولا ہے وہی برحق ہے اور اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اپنی فکر سے اپنے نفس کے غلام ہو کے اپنے نفس کی تابعداری میں کسی چیز پہ ناراضگی یا اپنے اور بندگی میں جو کوتاہی، ناراضگی بندگی میں کوتاہی ہو جائے گی۔ نہیں، بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، جو میرے مولا کی مرضی ہے وہی ہوا۔ تو یہ بندگی کا بہترین طریقہ اولیاء اللہ بتائے۔ بعض علماء نے قضاء و قدر کو ایک ہی چیز قرار دیا، اور بعض حضرات نے ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ازلی قضا ہے، اٹرنل آرڈر، جو منشأ الہی جو پہلا وہ قضا ہے،
اور آئندہ اس حکم کا وقوع، یعنی وہ حکم کا امپلیمنٹیشن، اس حکم کو اطلاق، اس حکم کا عمل میں آنا، اس قدر ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے قضا قدر پر مقدم ہے۔ اب امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اور مزید تفصیل سے بڑی اچھی طریقے سے بیان فرما دیے کہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قضا و قدر حکم کے اعتبار سے ازلی ہے، دونوں اٹرنل ہے، دونوں ازلی ہیں، اور دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ تو فرق صرف اس قدر ہے کہ قضا کا تعلق اسباب کلیہ یعنی کواکب، عناصر اور ملائکہ وغیرہ سے ہے۔ یہ اس کا قضا کا تعلق اس سے ہے، اور قدر کا تعلق ان اسباب کلیہ پر مرتب ہونے والے، اس پہ امپلیمنٹ ہونے والے جو اور اس کے ساتھ معلق، اس کے ساتھ جو اٹیچ ہیں، وہ حادثات کے ساتھ جو ہے وہ قدر ہے۔ اس طریقے سے امام غزالی بڑی اچھی تشریح کا کہا۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ آج میرے آقا میرے مولا پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا قطب الغیب کا پہلا مقالہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی یہ تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ تمام سے بھی دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں کی توفیق بخشے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، اور ہم تمام کو حضور غوث الثقلین قطب الکونین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے ہم ملتجی ہیں، ہم ان کی بارگاہ اقدس میں ہم غلام اپنا معروضہ پیش کرتے ہیں کہ یا پیر ہم غلاموں پہ اپنے نظر کرم برقرار رکھیے، ہم غلاموں کو اپنے دامن سے دور مت کریجیے، ہم غلاموں کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دیجیے، اور اپنی محبت کے صدقے ہم غلاموں کو اپنے در اقدس سے ہمیشہ مربوط رکھیے، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہمارے آپ منیس و مددگار بنیے، ہمارا سہارا بنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔